نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خیر کی نیت کے ساتھ ہر طرح کی خیرات معتبر ہے، اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، اور بدنیتی سے کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ صدقات واجبہ ظاہر کر کے اور نفلی صدقے چھپا کر دینا بہتر ہے، جیسا کہ اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ نفلی صدقے بھی اگر دوسروں کو خیرات کی رغبت دینے کے لیے ظاہر کر کے دیے جائیں تو یہ بھی افضل ہے، تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ صدقہ کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ شریعت مطہرہ کے اندر صدقہ اعلانیہ وہ ہے کہ جو لوگوں پر ظاہر ہو، اور خفیہ وہ ہے کہ جو لوگوں سے پوشیدہ ہو، یعنی جو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھائی انہوں نے یہ چیز صدقہ کی ہے، یہ خیرات کی ہے، تو اس کو اعلانیہ صدقہ کہتے ہیں، اور جو لوگوں کی نظر میں نہ آئے، جو چھپ کر دیا جائے، اس کو پوشیدہ صدقہ کہتے ہیں۔ مگر طریقت کے اندر صدقہ اعلانیہ وہ ہے کہ جس میں نفسانی شہوتیں داخل نہ ہوں، نفسانی خواہشات کا اس کے اندر بالکل دخل نہ ہو، اور خفیہ وہ ہے کہ جو خالص اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو اس کلام میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم صدقات میں حور و قصور اور جنت کی نعمتوں وغیرہ کی نیت کر کے اسے اعلانیہ بنا دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر تمہارا صدقہ ان سب سے خالی ہو، صرف اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہو تمہارا صدقہ، اور اس کا اجر اپنے اعضائے ظاہری اور باطنی کو دو جو کہ حقیقی فقیر ہیں، تو تمہارے واسطے یہ بہتر ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ رب العزت غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ سخی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر سخی کا صدقہ اللہ رب العزت کے لیے ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا، یعنی اس کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اس کے انوار و برکات اس کے اوپر نازل ہو رہے ہوں گے، اور اگر جنت کے لیے ہے تو جنت کے سائے میں ہوگا۔ اور اگر نفسانی خواہشات اور شیطانی خواہشات کے لیے اس نے صدقہ کیا ہے کہ لوگ مجھے امیر سمجھیں، لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں، لوگوں میں میری واہ واہی ہو، تو وہ جہنم کے سائے میں ہوگا۔ صدقے میں سوائے رضا الہی اور اس کی رضا الہی کی نیت کے سوا اور کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ نیت یہی ہو کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہو جائے۔ حضرات خاصان الہی کے یہاں رضا الہی کے سوا اور دوسری نیت کرنا صدقے میں، اس کو وہ شرک کہتے ہیں، اور شرک بڑا ظلم ہے۔ روح البیان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرات صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت ہی وہ چیز ہے کہ جو عادات کو عبادت بنا دیتی ہے، یعنی وہ چیز تو عادت ہے، لیکن اگر اس نے اس عادت کے اندر نیت خیر کی کر لی تو وہی عادت اس کی عبادت بن جاتی ہے، جس سے کہ انسان کا کھانا، انسان کا پینا، انسان کا سونا بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ مثلا اس نے کھانا اس نیت سے کھایا کہ اس سے جو توانائی پیدا ہوگی، میں اس توانائی کا استعمال، اس طاقت و قوت کا استعمال اللہ کی عبادت کے لیے کروں گا، تو اس کا کھانا بھی عبادت ہے۔
اس کا پینا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور نیت کے بغیر عبادات عادات بن جاتی ہیں۔ یعنی اگر کر تو بندہ عبادت رہا ہے مگر نیت کے اندر عبادت نہیں ہے، رضا الہی نہیں ہے، تو وہ عبادت بھی اس کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ انسان کی نماز، انسان کے روزے بھی اس کی نیت خیر نہ ہونے کی وجہ سے عادت بن جاتے ہیں۔ نیت درست ہو تو اعلانیہ اور